دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. جو ہونا تھا وہ نظر آ گیا. بہت بڑی شہادتیں ہوئی ہیں ایران میں. ایران کے نیوکلیئر پروگرام اس کو کھٹکتا ہے اسرائیل کو. خود اگر ان اناؤنسڈ ان ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے تو امریکہ کے سر پر ہے. امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ایران کے اندر بڑی شہادتیں ہوئی جیسے میں نے عرض کیا، اور پاکستان نے خوبصورت بیان دیا. لیکن اب بھی جو انڈیا کو انہوں نے میزائل دیے تھے جو پاکستان کے اوپر فائر ہوئے ہیں، جو ڈرونز انہوں نے دیے تھے جو پاکستان پر حملہ ہوا ہے، اس کے جواب میں ابھی پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. وی فرملی اسٹینڈ، دا پیپل آف پاکستان فرملی اسٹینڈ بیہائنڈ ایران. ایران کے پیچھے ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے عوام. اور میں سمجھتا ہوں پورے عالم اسلام کو کھڑا ہونا چاہیے. یقیناً کھڑا ہوگا، بالکل سپورٹ کرے گا ایران کو، کیونکہ اسرائیل کا گریٹر پلان ہے. یہ گریٹر اسرائیل پلان ہے. اس نے علاقے کے خطے کے تمام ممالک کی ایک ایک کر کے اینٹ سے اینٹ بجا رکھی ہے. اردن اس میں شامل ہے. لیبنان کو اس نے مارا پچھلے سال، آپ نے دیکھا. آج تک فلسطین میں اور غزہ میں جو ظلم ڈھائے اس نے 50,000 سے زیادہ معصوم جو ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان شہید ہو چکے ہیں. اور عالم اسلام یعنی یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ شیخ رشید کہا کرتا نا، ستو پی کے سو رہے ہیں. میں نہیں کہتا بھنگ پی کے سو رہے ہیں سر. یہ پتہ نہیں کس نشے میں ہیں، کس وقت کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں امریکہ سپورٹ کرے گا. امریکہ کہے گا تو ہاں، امریکہ مائی باپ ہے. وہ کہے گا نو تو نو. یہ تو آپ کی صورتحال ہے. انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے ہی نہیں آپ کی. سعودی عربیہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے، اسرائیل سے دوستی کر رکھی ہے اس نے. متحدہ عرب امارات، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا تیل کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے. انہوں نے مندر بنوانے شروع کر دیے. یہ بھی اسرائیل کے دوست ہیں. ان کو ویزا جاری کرنا شروع کر دیا انہوں نے، دوستی بنا لی اس کے ساتھ. تو بھائی آپ کو چھوڑے گا نہیں اسرائیل. اسرائیل آپ کو بالکل نہیں چھوڑے گا. پاکستان، افغانستان، ترکیہ، ایران، یہی مل کر اسرائیل کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ اتحاد کی ہے. سعودی عربیہ سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. انہوں نے تو یمن کے اندر ہی مسلمانوں کو شیعت کے نام پر مارنا شروع کر دیا کہ جی حوثی قبائل. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ آرنٹ دے مسلمس؟ کیا وہ اللہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ جناب آپ کو دشمن وہ بڑا کلیور ہے، چن چن کے مار رہا ہے. ان کے چیف آف جو آرمی سٹاف ہیں جنرل باقری سلامی شہید ہو گئے. ان کے 2 بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ، جوہری توانائی کے، ایٹمی توانائی کے جو سائنسدان ہیں بڑے، وہ شہید ہو گئے. تو وہ تو مار رہا ہے آپ کو مسلسل. فجر کی یعنی اندھیرے میں وی آورز میں اللہ صبح اس نے حملہ کیا اسرائیل نے. اور میں نے کل کے ایک شارٹ میں یہ کہا تھا، یو ٹی وی کے شارٹ میں، کہ آپ کو ایران کی سولیڈیرٹی کے ساتھ چلنا ہے. ایران کے ساتھ آپ نے مستحکم رہنا ہے. دوست ہے ہمارا، ملک ہے، برادر ہے. تو اس کے امپیکٹ جو ہوگا ریجن میں، خطے کے اندر انسٹیبلٹی ہو گئی ہے. دیکھیں ابھی رشیا اور چائنا کی طرف سے کیا سالڈ رسپانس آتا ہے، وہ ابھی دیکھنا ہے. اور پریکٹیکل وہ نیتن یاہو جو کہ ایک بہت ہی بڑا روگ ریاست کا، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کو کہا ہے کہ اس پر وار کرائمز کا مقدمہ چلنا چاہیے، اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے. آپ نے ان 4 ججوں کو ہی یعنی سزا دینے کی کوشش کی ہے. ان کو جی ملک سے باہر نکالو، ویزا نہیں مت دو، یہ کرو وہ کرو. دیز آر دا تھنگس. ناظرین، آپ کے لیے یہ جو میں صورتحال آپ کو دے رہا ہوں اپنے چینل سے، جو آپ کا اپنا چینل ہے ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل، اس میں بڑی ہی سنجیدہ صورتحال کا متقاضی ہے یہ معاملہ. کبھی بھی شیعہ اور سنی کی تقسیم میں نہ جائیے گا. دشمن کی نظر میں آپ مسلمان ہیں. اللہ اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنیادی فیکٹر ہیں، بنیادی ہستی ہیں ہمارے لیے. اور یہی دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. یثرب کے اندر آنے والے یہودی اور اس کے بعد نکالے جانے والے یہودی، ایک داستان ہے، یہ کہانی ہے، حقیقت ہے. اس کو جا کر کسی بھی سیرت کی کتابوں میں جا کر پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے کہ یہودیوں کا کیا کردار رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے. جماعت اسلامی کی طرف سے شدید بیان آیا. حافظ نعیم الرحمن نے بہت اچھا بیان دیا جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ خواہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، جب حکومت پاکستان نے بیان دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ 3 بڑی. اس کے مقابلے پہ ایک اور چیز آئی ہے، یعنی یہاں سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو گروپ ہے،
ذوالفقار جونیئر، اس کو اس نے کل 3 تلوار کراچی کے اندر ایک مظاہرہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ اسرائیل کو ہم پاکستان کبھی یہ ریکگنائز نہیں کرے گا، اس بارے میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، اور آپ سمجھتے ہیں ناجائز کے معنی کیا ہوتے ہیں، ایلیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے یہ، اور یہ بڑے پلاننگ کے ساتھ کارو آؤٹ کی گئی ہے عرب دنیا، عرب مسلمان دنیا کے دل کو چیرنے کے لیے، اور یہ وہ کر رہے ہیں۔ امپیکٹ کیا آئے گا؟ اکنامک ڈس آرڈر ہوگا، تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، $100 سے میں سمجھتا ہوں کہ آسانی یہ قیمت پہنچ جائے گی، اور پاکستان کی حکومت نے تو پہلے ہی PDA لگائی ہوئی ہے، یعنی $60 ہے تو $100 کے چارجز چل رہے ہیں، جب $100 ہو جائے گی تو 150 کے چارجز رہیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا آپ جانتے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ موجودہ بجٹ میں ان کے ساتھ کیا کھیل کیا گیا ہے، کوئی ایکسیپٹ کرنے کو لیے تیار نہیں ہے، اور بغیر وارنٹ کے گرفتاری کے اختیارات بھی انہوں نے انکم ٹیکس کے ایک آفیسر کو دے دیے ہیں، وہ کمشنر سے پوچھے گا، اگر کمشنر دستیاب نہیں ہے تو اس سے بغیر پوچھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، کتنا بھی بڑا بزنس مین ہو، کوئی بھی شخص ہو، کیونکہ اختیارات کی جو یعنی وہ ہے لمٹ ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں، ان لمیٹڈ اختیارات ہے، اور وہ موصوف فرما رہے ہیں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں اورنگزیب بینکر حبیب بینک کے بینکر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 16 سال کے بعد ان کی سینٹ کے چیئرمین اور ان کی قیمتیں بڑھائی، یعنی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ اپنے ریکارڈ کو درست کیجئے، کتنا پرسنٹ بنتا ہے، کتنا پرسنٹ بنتا ہے جناب؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آنکھوں میں جھول ڈالتے ہیں، دھول ڈالتے ہیں، آپ آنکھوں میں دھول ڈال کر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام یہ برداشت نہیں کریں گے، مزید بہت کچھ ہو گیا، یہ جو سچویشن ایمرج کر رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور اگر داعش کے خلاف جنگ کا امریکہ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان ول بی فرنٹ اسٹیٹ، فرنٹ رول ادا کرے گی، آگے اگلا رول ادا کرے گی، تو پہلے بھی آپ نے اگلے رول ادا کر کے دیکھ لیے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ اربوں ڈالر کا نقصان کرا کے بیٹھ گئے، $100-200 کا نقصان پہلے ہو چکا ہے۔ اول تو پاکستان نے کبھی کوئی ایسٹیمیٹ ہی نہیں کیا، کوئی انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ گروپ نے بھی نہیں کیا، کسی ادارے نے نہیں کیا کہ پاکستان کو یہ جو وار آن ٹیرر ہے، رشیا، پھر امریکہ، پھر 9/11، پھر القاعدہ، طالبان، اور اب داعش کی جنگ۔ عوام کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، دیکھیں کہ یہ گیم آپ کی امریکہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، آپ کو کمزور کر رہا ہے مسلسل۔ وہ عالم اسلام کی یہی 3-4 بڑی طاقتیں رہ گئی ہیں۔ انڈونیشیا نے بھی کنڈم کیا اسرائیل کے اٹیک کو، لیکن انڈونیشیا بہت ظاہر ہے دور ہے، مدد آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ لے دے کے یہ جو فرنٹ کی اسٹیٹ ہیں، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیہ بہت قریب ہے، ترکی کے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، دیکھتے ہیں یہ چاروں ملک مل کر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یقیناً افغانستان کے عوام، افغانستان کی حکومت کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ نہ دوستی کی حامی ہے، نہ وہ اس کے ساتھ تعلقات کی وفادار ہے، نہ حمایت کرے گی، تو دس از دی ویری precarious, very sensitive, critical situation now that has emerged after the Israeli attack on Iran. علی خامنہ جو رہبر ہیں ان کے، علی خامنہی ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو اس نے جو حملہ کیا ہے اس کا بہت ہی زبردست جواب دیا جائے گا، اور دیں گے، ایران کا حق ہے، ایران کے نیوکلیئر انریچمنٹ آف یورینیم جو ہے وہ اس کا حق ہے۔ اسرائیل اگر ایٹمی ہتھیار بنا لیتا ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر ایران بناتا ہے تو ناجائز ہے، یہ ہے دنیا کا انصاف۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا، اس پہ نظر رکھیے گا، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کو پروموٹ کیجیے۔ بالکل کوائٹ انڈیپینڈنٹلی الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کام کر رہی ہے اس سلسلے میں، آپ کا تعاون، آپ کی پرسکرپشن، سبسکرائب کریں، اس کو پرسکرائب کریں، میں سمجھتا ہوں، اینی وے، تو بہت بہت شکریہ۔